پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی کچھ دیر پہلے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ہے کہ بولیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں, خرید و فروخت ہو رہی ہے سینٹ انتخابات کے لیے لوگوں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے اس میں ہم نے اپنے لوگوں کو فارغ کیا تھا پچھلی مرتبہ سینٹ کے انتخابات میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود مجھے آفرز آ چکی ہیں سینٹ انتخابات میں پیسوں کی, تو اس لیے جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اور پرائم منسٹر یہ وضاحت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حکومت ایک آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے جس میں آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے ذریعے سے ووٹنگ ہوگی, اور اگر وہ بل منظور ہو جاتا ہے سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی, تو پھر جو سینٹ کا انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے ہوگا. اس پر ایک تو پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. دوسرا, دوہری شہریت کے قانون کے حوالے سے بھی ترمیم تجویز کی گئی ہے. یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک شخص جو دوہری شہریت کا حامل ہے وہ انتخابات نہیں لڑ سکتا تھا, اور اب انتخاب لڑ سکتا ہے, لیکن اگر وہ جیت جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اپنی جو دوسری شہریت ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگی, لیکن اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو دوہری شہریت برقرار رکھ سکتا ہے. تو یہ ایک ترمیم, اس ترمیم کا مقصد کیا ہے؟ اپوزیشن کا خیال ہے کہ اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے حکومت یہ تجویز لے کر آئی ہے, ترمیم لے کر آ رہی ہے. اس پر گفتگو کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ قبضہ مافیا کے حوالے سے آج بڑی گفتگو ہوئی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا, پھر ابھی جو سہیوال میں پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا, کھوکھر برادران کا براہ راست ذکر کیا کہ یہ کہ سرکار کی زمین تھی, 130 کروڑ روپے کی انہوں نے کہا یہ زمین تھی. اور پھر صرف پرائم منسٹر نہیں, اسمبلی میں بھی آج خوب بحث ہوئی ہے, گرما گرمی ہوئی ہے بابر اعوان اور افضل کھوکھر کے درمیان, تو اس معاملے پر بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کرواتا ہوں. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اوریہ صاحب بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد صاحب بہت شکریہ. اور رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات. رؤف حسن صاحب آپ کا بھی شکریہ. سب سے پہلے پرائم منسٹر نے سینٹ انتخابات میں بولی لگنے کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ ہم اس پر پھر گفتگو کریں. سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ پروونشل اسمبلیز کی ریٹس لگتے ہیں, پیسہ اوپر تک جاتا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں. تو ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا, 5-5 کروڑ روپے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے لیے ہیں. پولیٹیشنز کو بھی یہ پتہ ہے کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں, آفرز مل رہی ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے, کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے. تو یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے حکومت ترمیم لے کر آ رہی ہے. ارشاد عارف صاحب, آپ بڑی مخالفت کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس کی کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا انتخابات ہوں. اب پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ خود مجھے آفرز آ چکی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اس کی بولیاں پہلے سے لگنا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ بل بھی آ گیا. تو آپ اب کیا کہتے ہیں اس معاملے پر؟ پرائم منسٹر نے اپنی پوزیشن تو واضح کر دی. پرائم منسٹر نے خیر اپنے بارے میں جو بات کی وہ ماضی کی بات کی ہے, ماضی کی بات کی ہے, تازہ بات تو خیر میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو آفر کر سکتا ہے کہ آپ نہیں, وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں مجھے بھی آفرز کی گئیں. دیکھیں, میرا جو موقف ہے وہ اصولی بھی ہے, قانونی بھی ہے, آئینی بھی ہے. آپ کے ہاں جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ سنگل ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا, اس میں وہ متناسب نمائندگی کا ہے کہ ایک ووٹر جو ہے, جو رکن اسمبلی ہے, وہ پرائرٹیز ہوتی ہیں اس کی, وہ ایک ووٹ دیتا ہے, پرائرٹی 1 پہ دیتا ہے, پرائرٹی 2 پہ دیتا ہے, پرائرٹی 3 پہ دیتا ہے. تو اب اگر آپ پورا سسٹم چینج کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ووٹ لائیں گے, سنگل ووٹ کی بنیاد پر کریں گے. ایک پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ اس کی وضاحت نہیں ہو رہی. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ خرید فروخت کا وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے اس لیے خرید و فروخت ہوتی ہے. جن لوگوں نے اپنا ووٹ بیچنا ہوگا وہ اس کی قیمت بڑھا دیں گے, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ قیمت بڑھ جائے گی اس آدمی کی, کیونکہ لیکن جو حق تلفی ہوگی اس شخص کی جو اپنے ضمیر کے مطابق, اپنے ایمان کے مطابق, اپنے اصول کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پارٹی نے یا میرے پارٹی کے قائد محترم نے فلاں آدمی سے پیسے لے کر, رشتہ داری کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر حق تلفی کر کے اپنے دوسرے ارکان کی جن کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے, جو عرصہ دراز سے پارٹی کے ساتھ منسلک ہے, جس کی وفاداری ہے, اس کو نظر انداز کر کے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ عطا کر دیا ہے
جو نہ اس منصب کا اہل ہے، سینیٹر بننے کا اہل ہے، نہ جس کی پارٹی سے وفاداری جو ہے مستحکم مضبوط ہے، تو وہ ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے، اس کو نہیں دینا چاہتا. آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں. جس نے ضمیر بیچنا ہے، جس نے اپنا فروخت کرنا ہے، وہ 5 کروڑ کی بجائے 10 کروڑ لگے گا، پارٹی کی رکنیت چھوڑے گا، آدھے پیسے دوبارہ الیکشن پہ لگا کے ضمنی الیکشن پہ پھر الیکشن جیت جائے گا. اس لیے جو بنیادی چیز کرنے کی ہے جس پر عمران خان کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ٹکٹ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہوں، جو حقدار ہوں ان کے، اور پارٹی کا جس پہ فیصلہ ہو، کنسنسس ہو. ایک قبضہ گروپ کے مقابلے میں ایک قانون بن سکتا ہے نہیں، قانون سے زیادہ اخلاقیات کا تعلق ہے اس سے. قانون تو موجود ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے، باقی سارے چیزیں. پارٹی کے اندر آپ کے ہاں جمہوریت نہیں ہے، اصول نہیں ہے. آپ ٹکٹ دیتے ہوئے یہ بات نہیں سوچتے کہ یہ بکاؤ مال ہے، یہ آج ایم پی اے بنے گا، کل کو سینٹ کے الیکشن میں اپنے پیسے پورے کرے گا. یہ نا ٹکٹ اسی کو دیا جاتا ہے جو بکاؤ مال ہوتا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک قبضہ گروپ کے مقابلے میں دوسرا قبضہ گروپ کے بندے کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں. منشیات کے فروش کے مقابلے میں منشیات فروش کھڑا کرتے ہیں، سمگلر کے مقابلے میں سمگلر کھڑا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی وہ وفاداری. بھائی اگر وہ وفاداری جس بندے نے تبدیل کرنی ہے وہ آپ کے لیے تبدیل کر رہا ہے، دوسرے کے لیے نہیں کرے گا، بالکل کرے گا. یہ کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس پر کسی پارٹی کی توجہ نہیں ہے، اور خان صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ جو الیکشن خواہش پر کلچر تبدیل نہیں ہو سکتا نا. یہ تو کلچر جو ہے وہ سالہ سال سے پروان چڑھا ہے. اس کے لیے قانونی شاید لانا پڑے گا تو پابندی، ورنہ تو سر یہ خود بخود ہو چکا ہوتا شاید. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ اوپن بیلٹنگ کر دی، کل کو مطالبہ ہوگا کہ جناب یہ صرف اس میں نہیں ہونا چاہیے، اسمبلیوں میں جو وزیر اعظم کا انتخاب ہے وہاں بھی بکتے ہیں ووٹ، اور دوسرا سپیکر کا ہے وہاں بھی ووٹ بکتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں اس کا مطلب ہے جو سیکرٹ بیلٹ کا اصول ہے جس کے تحت آپ ایک آدمی کو فراہم کرتے ہیں اور ضمیر کے مطابق ووٹ کا پابند بھی کرتے ہیں، وہ آپ اصول توڑنا چاہتے ہیں. رؤف حسن صاحب، وہ لوگ جو ضمیر پر ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ کیسے ووٹ دے سکیں گے؟ یعنی وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کی پارٹی میں ایک شخص جو اہل نہیں ہے اس کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسری پارٹی میں اہل شخص کو ووٹ دے دے، تو وہ تو نہیں کر سکے گا اس قانون کے بعد. تو اس کی تو حق تلفی ہوگی نا. ارشاد صاحب کا پوائنٹ یہ ہے. رؤف صاحب دیکھیے جی، بصد احترام میں شاہد صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس کی ذرا تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو ہے اس میں بھی جانا چاہوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے سائن کیا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آپس میں، اس کی جو کلاس نمبر 23 ہے، اگر میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو وہ کہتی ہے ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ. کیا جی؟ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballot. یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا اس کی یہ کلاس نمبر 23 ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، دیکھیں ضمیر بکتا ہے پیسے سے. دوسری بات جو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر یہ سمجھتا ہے کہ جس شخص کو سینٹ کی الیکشن کی سیٹ دی گئی ہے، اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ اس کے اہل نہیں ہے، تو اوپن بیلٹ میں بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا اپنا جو اس کا جینون ایک اوپینین ہے اس کو ایکسپریس کرنے میں. اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہوگا کہ وہ اوپن بیلٹ میں جب وہ ووٹ دے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے پارٹی کے بندے کو ووٹ نہیں دیا. ہاں، لیکن رؤف صاحب آپ پھر اس کے خلاف کیا ایسا شخص آپ ہی پارٹی سے اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کے لوگوں کو ووٹ نہیں کرتا پیپلز پارٹی کو دے دیتا ہے، اب آپ کیسے ڈاؤٹ کریں گے کہ اس نے ضمیر کے مطابق کیا ہے، یا آپ اس کے خلاف تحقیقات کرائیں گے کہ اس نے پیسے لے کر تو ایسا نہیں کیا؟ اور کیا آپ ایک سیکنڈ سر، میں آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں آپ کو واپس لے کے چلوں گا. میں آپ کو یا ایک سیکنڈ جی میں بات کر لینے دے پلیز. آئی شل بی ویری گریٹفل کہ اگر آپ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیان کر لینے دے. اس کے بعد میں
دیکھیں اب وی گو بیک ٹو ابھی آپ کو 3 سال پہلے میرا خیال لاسٹ جب الیکشن ہوئے تھے سینٹ کے تو ہماری پارٹی نے پی ٹی آئی نے ہی ایک پراپر انٹرنل انویسٹیگیشن کے بعد یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ 20 لوگوں نے پیسے لے کے اپنے ٹکٹ جو اپنا جو ووٹ ہے وہ دوسروں کو دیا ہے. ہم وہ واحد پارٹی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں جنہوں نے ان 20 لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا. تو جو یہاں تک پی ٹی آئی کی مورل سٹیچر کا اور مورل فیتھ کا ہے وہ یہ ایک چیز ڈیمنسٹریٹ کرتی ہے کہ ہم ایتھکس جو ہے اس کو پالیٹکس میں دوبارہ واپس لانا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم ایتھکس کو اس میں سے نکالیں. اور پرائم منسٹر عمران خان جو سب کچھ یہ سٹیپس لے رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اور انہوں نے بارہا کہا بھی ہے, آپ میرے آرٹیکلز پڑھ لیجیے, اس میں میں نے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں سے ایتھکس جو ہے وہ نکل رہا ہے گریجولی. اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے, پی ایم ایل این کہتی رہی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کیتی رہی ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر ڈس ایگری نہیں کرتی کہ سینٹ کے الیکشنز میں ووٹ بکتے ہیں اور بڑی قیمتیں لگتی ہیں. یہ ہے ایشو اس وقت, اور کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ لیٹس سے پی ٹی آئی کا یا پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا یا جے یو آئی کا کسی اور کا, وہ یہ فیل کرتا ہے کہ جی یہ بندہ جو کہ پارٹی نے نامنیٹ کیا ہے یہ میرا ووٹ ڈیزرو نہیں کرتا, تو اس کو کوئی زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم نے اس کو ووٹ دینا ہے. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جس کی بات ہو رہی ہے وہ تو ایک انٹرنل ڈیبیٹ کے بعد ہوتا ہے نا کہ جی اس بندے نے پارٹی کے ڈائریکٹو کے مطابق ووٹ نہیں دیا, تو اس کو ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور یہ انٹرنل ڈیبیٹ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے, ایک اکاؤنٹیبلٹی پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے. اور میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو بلیو کرتا ہوں, اور میں نے بارہا اس کے اوپر لکھا ہے کہ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر جمہوریت لے کے نہیں آئیں گی اپنے اندر, اس وقت تک ملک میں جمہوریت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے. تو میں تو ان چند لوگوں میں سے ہوں جو کہ انسسٹ کرتا ہوں کہ جی نہیں, سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر ایک ڈیموکریٹک کلچر جو ہے, ایک جمہوری کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, رائٹ سر, بالکل صحیح ہے. اوریا صاحب آپ دونوں کی رؤف صاحب آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ اس صورت میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں جو پابندی ہے ارکان کی یعنی پارٹی ڈسپلن کی وہ پھر ختم کر دیں تاکہ لوگ آرام سے ان کو خوف نہ ہو کہ جی, لیکن میرا خیال ہے یہ اس میں نہیں آئے گا نا سر, وہ قانون سازی کے حوالے سے ہے شاید, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتا جی. وہ ایک ہے چونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت سارے سٹیپس اور بھی انویزج کر رہی ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد ہم اسمبلیز میں لے کے آئیں گے تاکہ ان کو پاس کر سکیں. وہ لیجسلیشن جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے ہیں. ٹھیک, اور اس میں سے بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے, تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت پارٹیز کے اندر سے شروع ہو, فیملی اولیگارکیز نہ ہو, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹیز نہ ہو جیسے کہ باپ سے بیٹا, بیٹے سے اس کا بیٹا, یا باپ سے بھائی, ایک بھائی سے دوسرے بھائی. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے میرے بھائی. یہ جمہوریت کے نام کے اوپر آپ رائٹ سر. اوریا صاحب کا میں پوائنٹ آف ویو اس پر لے لوں اگر آپ, اوریا صاحب یہ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ضمیر کی آواز پر ووٹ دینے کی اجازت یہاں پر ہے تو ضمیر کی آواز پر ووٹ دینے کی اجازت پھر قانون سازی کے لیے بھی ہونی چاہیے. وہاں پر بھی اگر ایک شخص سمجھتا ہے میری پارٹی جو بل آ رہی ہے, جو قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ووٹ دے اور دوسری پارٹی کے موقف کو سپورٹ کر سکے. دیکھیں یہ پورے کا پورا قانون جو ہے نا یہ بنیادی طور پر پارٹی لیڈرشپ کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. جن پارٹیوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا انہوں نے اپنے لیڈر کو اس بات کی آزادی دی تھی کہ 10 لوگ تو 5-5 کروڑ روپیہ نہ لیں, ایک پارٹی لیڈر جو ہے 50 کروڑ لے لے اور ٹکٹ دے دے. کون روکے گا اس کو اس قانون کے بعد؟ اور کیا چیک ہے اس کے بعد اس نے 50 کروڑ نہیں لیا؟ اور ایسا ہوتا آیا ہے. اور یہ کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن نہیں ہے, کوئی شخص 2 بندوں کی نامینیشن کے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور وہ بندے کہاں سے لے کے آئے گا؟ وہ انڈیپینڈنٹ آدمی اگر ایک لڑنا چاہتا ہے اس کو پارٹی کی کاسلیسی کرنی پڑے گی, وہ پارٹی کے تھرو آئے گا. یہ جو پارٹی کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہی اس لیے ہوا تھا کہ ٹو امپوز دی ڈکٹیٹرشپ آف دا پارٹی لیڈرشپ. گلا گھونٹ دو, بول کوئی نہ سکے. دیکھیں کرپشن کرنی ہے ٹھیک, تو آپ بندے ٹھیک چنیں, آپ لوگوں کا انتخاب ٹھیک کریں. جو قانون ہے نا وہ عمران خان کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا ہے, نواز شریف کو دیکھ کے بھی بنایا جاتا ہے, زرداری کو دیکھ کے بھی بنایا جاتا ہے, مولانا فضل الرحمان کو دیکھ کے بھی بنایا جاتا ہے. ذمہ داری لیں گے
لکھ کے دے دیں کہ آئندہ سے، کیونکہ ہم نے کہہ دیا اوپن بیلٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف پیسہ نہیں لے گا، وہ پیسے نہیں لے گا. مسئلہ سارا یہ ہے. ابھی ٹرمپ کا ووٹنگ ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ڈیفیکٹ کر کے ادھر گئے ہیں؟ بنیادی طور پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ فری. اچھا ایک بندہ ووٹ دے دیتا ہے، آپ مجھے بتائیے آپ پولیٹیکل کلچر کو دیکھیں. یہاں پر حالت تو یہ ہے کہ یہاں پر تو اگر کوئی ترجمان جو ہے ادھر ادھر بول جائے کسی کا تو اس کے لیے جان کے دائیں پورا ووٹ دے رہے ہیں. لیکن سر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اخلاقی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے یا کوئی اخلاقیات پہ پورا نہیں اترتا ہوتا تو قانون آتا ہے. مثال کے طور پر ہم اخلاقی تقاضا یہ اشارہ نہ کاٹیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ان اخلاقیات پہ پورا نہیں اترتے، عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ اشارہ کاٹتے، قانون بنانا پڑتا ہے. اب یہاں پر شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ اخلاقیات کو پرویل کرنا چاہیے. اسد میں اسٹوڈنٹ آف لا کہتا ہے کہ قانون جو ہے نا، لا اسٹیمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ دا مورلز آف دا سوسائٹی. قانون لوگوں کی اخلاقیات رسم و رواج سے جنم لیتا ہے، اور جب وہ جنم لیتا ہے اس کا مطلب کہ اخلاقیات موجود ہوتی ہیں. قانون اس وقت آتا ہے جب مس کیریج آف جسٹس کی صورتحال ہوتی ہے. اچھا آپ نے مجھے اس کا راستہ بتا دینا کوئی ایک، کہ ایک آدمی ہے اس کے بعد اس کا 4 ووٹ ہیں صرف اس کی پارٹی کے، اور وہ پارٹی کا لیڈر بھی ہے، چھوٹی سی پارٹی ہے اس کی. آپ مجھے بتائیے کہ وہ پارٹی جو ہے 4 بندے پیسے نہیں لیں گے. آپ مجھے بتائیے آپ کا کون سا قانون ہے جو کہے گا کہ اس کو وہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ نہیں لے گا؟ ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آئین بنانے والوں نے ایک راستہ رکھا کہ 2 ایسے مواقع ہیں جہاں آپ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے. ایک چیف منسٹر پرائم منسٹر کا ووٹ اور دوسرا جو ہے آپ بجٹ کے اوپر. اس کے علاوہ دنیا میں ہزارہا غلطیاں ہوتی ہیں پارٹی لیڈرشپ میں. ایک پارٹی لیڈرشپ، پارٹی کی جو کور لیڈرشپ ہے وہ غلط قانون بھی دے سکتی ہے، اور ایک اور آدمی ہے جس کی اکثریتی رائے نہیں. یہ ہے جمہوریت، کہ اس کو فلور آف دا ہاؤس میں بولنے اور ووٹ دینے کی آزادی ہو. یہ ہے جمہوریت. اور پارٹی کے اندر تو بات باہر نہیں نکلے گی جب وہ فلور آف دا ہاؤس کے آ کے بات کے کہے گا کہ میری پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ قانون غلط بنایا ہے، میرے پاس یہ جسٹیفیکیشن موجود ہے خلاف بات کرنے کی، تو دنیا پوری اس کے جج ہوگی. وہ بتائے گی، وہ سوچے گی کہ اس نے پیسے نہیں لیے ہوئے، یہ دل سے اور ٹھیک بول رہا ہے، اس کی آرگومنٹ ٹھیک ہے. یہ فروغ ہم نہیں دیں گے. ہم اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو پارٹی سسٹم ہے نا دنیا پوری کے اندر، یہ ڈیزائن اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک پورے کا پورا کارپوریٹ سٹرکچر جو ہے وہ $6.8 بلین اوباما کو دے وہ الیکشن جیتے، $8 بلین جو ہے ٹرمپ کو دے وہ جیتے، سرکوزی کو دے وہ جیتے، پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹنگ والا قانون نہیں لانا چاہیے؟ رائٹ سر، میں ایک بریک لے لیتا ہوں. اگر اس پر روف سب کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ جو دوہری شہریت کا جو قانون ہے اس پر، اور یہ قبضہ مافیا کی بحث آج دن بھر چلتی رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج گرما گرم بحث ہوئی افضل کھوکھر کے درمیان اور بابر اعوان صاحب کے درمیان قبضہ کرنے کے حوالے سے. حکومت کے پاس اپنے شواہد ہیں، پرائم منسٹر بھی اس پر بولیں، لیکن پہلے سن لیجئے کہ اسمبلی کے اندر کیا بحث ہوئی ہے. اسٹے آرڈر کے باوجود جس طرح سے مختلف اداروں نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ میری بہن کے گھر کو گرایا گیا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ کون سا آپریشن تھا؟ کس کے قانون کے تحت کیا گیا اور کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ یہ سرکاری زمین تھی 45 کنال، جس کی قیمت $1.5 بلین ہے پاکستانی، اور وہ سرکاری زمین جو قبضے میں تھی اس کو ریٹریو کرایا گیا ہے. کسی پرائیویٹ زمین کو ہاتھ بھی نہیں لگایا حکومت پنجاب نے، نہ کسی دوسرے ادارے نے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یہ اس موشن کو کمیٹی میں لے کے جائیں. جناب اسپیکر، ہم اس کے بونا فائڈ پرچیزر ہیں. اپنے ثبوت لے کے آئے، میں اپنے ثبوت لے کے آؤں گا. کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ یہ اسمبلی کسی قبضہ گروپ کو تحفظ دے سکے. نہ یہ رائٹ ہے اور نہ یہ پریویلیج ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. جس طرح سے انہوں نے بائی نیم مجھ پہ الزامات لگائے ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے، ان کو شرم مانگنی چاہیے. یہ جو مرضی کر لے، ہم آپ کے لیے وفاداریاں تبدیل نہیں بدلیں گے. اگر کسی جگہ پہ کوئی ذرا سا بھی احترام ہے سرکاری زمینوں کا، تو قبضہ گروپ کے ساتھ کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. قبضہ گروپ کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے.
कब्जा ग्रुप और जमहूरियत को अलग-अलग चीजें। अच्छा, अब ये फैसला तो रऊफ हसन साहब अदालत ने करना है। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के पास ये मामला भेजा है, शायद वहाँ पर साबित होगा तो हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। बज़ाहिर हुकूमत की का क्या ऐसा क्लेम लगता है कि ये सरकारी ज़मीन थी, इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन वो कहते हैं हम बोनाफाइड परचेजर हैं। तो आपको लगता है कि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है? देखिए, एक तो ये बात है कि सिविल कोर्ट ने वो स्टे वेकेट कर दिए। वो कल मेरा ख्याल कल ही स्टे वो वेकेट हो गया था। तो इस वक्त जो है, जो जितनी जमीन उन्होंने गलत तरीके से जिस पर कब्जा किया हुआ था वो वागुजार करवाई गई है। बाकी लेकिन जो सर, उनकी स्टे जेन्युइन वेकेट प्रॉपर्टीज हैं उनको वापस कर दी गई है। इसका फैसला भी शायद नहीं हुआ। मतलब ये है कि ये फिर भी मामला कोर्ट सिविल कोर्ट में हो गया। दैट मींस जी देखिए जी, जो स्टे वेकेट होने का मतलब यह है कि जो हुकूमत ने इक़दाम किया है उसको जस्टिफाई कर दिया कोर्ट ने। उसको उन्होंने ये नहीं कहा अपनी जजमेंट में कि जी इसको आप रिवर्स किया जाए, और ये कि जी जो उनकी प्रॉपर्टी जो है, जो उनके घर जो है वो गिराए गए हैं, उनको आप दोबारा से बना के दें, ये नहीं कहा सिविल कोर्ट ने। उन्होंने उसका स्टे जो था उसको दिया हुआ था, खोखर बरादान को दिया हुआ था, वो वेकेट कर दिया। दैट मीन्स के फैसला टेक्निकली हुकूमत के हक में आया है। और ये जो काम किया है हुकूमत ने, देखिए ये स्टेट की मतलब रियासत की जमीनों के ऊपर कब्जा करना, गैर कानूनी कब्जा करना, ये तो एक नोन रियलिटी है, सबको पता है इसका। और ये माफिया इसी तरीके से ऑपरेट करता है कि जी जहां आपका जो रूलर है, जो आपका हुक्मरान है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो करप्ट होगा तो वो उसको नीचे तक वो करप्शन जो है ना वो फिल्टर करती है। और यही हुआ है पास्ट हुकूमतों के दौरान, यही हुआ है। अब ये लोग जो है ये जमीनों पर, स्टेट रियासत की जमीनों के ऊपर इनको कब्जा करने दिया गया है पास्ट में, जिसको कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उनको वागुजार करवा रही है। अब ये आके असेंबली में अगर चीखेंगे कि जी इसको आप कमेटी में लेके जाएं, ये कमेटी का मसला नहीं है, ये अदालत का मसला है। जो हुकूमत ने पंजाब की हुकूमत ने जो काम किया है, अगर ये उनके खिलाफ अदालत में लेके जाएं उनको कि जी इन्होंने गलत तरीके से काम किया है, अदालत जो फैसला करेगी वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। लेकिन क्राइसिस ये आता है कि ये लोग तो जो अदालतों के फैसले हैं उनको भी नहीं मानते। पीटीआई ने हमेशा अपने आप को, अदालत ने जो भी फैसला दिया, और बसा औकात वो फैसले पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ आए हैं, लेकिन हमने वो फैसले भी कबूल किए हैं और उनको इंप्लीमेंट किया है। ये लोग तो जब इनके हक में फैसले आते हैं तो ये तालियां बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। जब इनके खिलाफ फैसला आते हैं तो कहते हैं जी ये कैंगरू कोर्ट है, ये तो बिकी हुई कोर्ट है, ये कोर्ट है, ये वो कोर्ट है। तो ये आप सारी हिस्ट्री आपके सामने है मेरे भाई, आप उसको पढ़िए, देखिए क्या है। खोखर ब्रदर्स के बारे में किसको नहीं पता कि ये कब्जा ग्रुप है, किसको नहीं पता। आप लाहौर शहर में रहते हैं, आप तो लाहौर में हैं, मैं भी बहुत देर उस शहर में रहा हूं। उस जमाने में भी मुझे भी पता था कि ये लोग कब्जा ग्रुप हैं, और मेरा पॉलिटिक्स से उस तरीके से टेक्निकली दूर पार का भी ताल्लुक नहीं है। हम तो जो उस शहर में रहने वाले भी जाते हैं, और भी बहुत से लोग हैं, मैं उनको नाम नहीं लेने जाऊंगा, इनका तो नाम ले रहा हूं क्योंकि वो खुल के सामने आ गया ऑलरेडी। तो मेरा ख्याल है कि जैसा कि एक और हमारे कॉलीग ने भी बात की और मैंने उससे पहले बात की है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है मेरे भाई, इस माशरे का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है कि हम लोग अपनी इखलाकियात खो चुके हुए हैं। और एक माशरा जो कि इखलाकियात के बगैर किसी बेस के ऊपर खड़ा होता है, वो बड़ा वॉबली माशरा होता है, वो बड़ा कमजोर माशरा होता है। उसकी फाउंडेशन जो है वो ताकतवर नहीं होती है। वो माशरा जो है वो क्रम्बल कर सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, और हम सब लोग बैठे हुए टेलीविजन के ऊपर, मेरा ख्याल हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोशिश करें अपने इकदाम से, अपने अल्फाज और अपने इकदाम दोनों से कोशिश करें कि माशरे में ये इखलाकियात जो है कम से कम इनको दोबारा से लोगों को सेंसिटाइज करें। बिल्कुल, अखलाकियात, इसके बगैर माशरा वो तरक्की नहीं कर सकता। दुरुस्त फरमाया सर आपने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इसका जिक्र किया। अगर सुनवा दें मुख्तलिफ, फिर मैं औरिया साहब की राय लेता हूं। बता दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं इस पर। मुबारक मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको और फिर आपकी जो टीम है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी, जो उनके होते हुए जमीन कब्जा हो रही थी, बल्कि उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। यहाँ तो औरिया साहब ख्वाजा साद रफीक पहुंचे, उनकी के साथ इज़हार यकजहती के लिए। मरियम साहबा चली गई कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक कर रहा कि उनके पास इसके डॉक्यूमेंट है भी नहीं। वो कहते हैं अगरचे मेरे पास मौजूद है, लेकिन हुकूमत कहती है कि उनकी जमीन है। नहीं है डॉक्यूमेंट्स, नहीं है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी औरिया साहब। देखें, जो बंदा भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान की रेवेन्यू में रहा है, मैं खुद चूंकि बात है
جو ایک ایڈمنسٹریشن میں میرا ریونیو کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے، اس کے سامنے تو عظم من الشمس ہے. وہ تو 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا کہ کہاں کہاں قبضہ ہوا ہے اور کس کس جگہ قبضہ ہوا ہے. پہلی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کا اگر کوئی حکومت حل گرانے جائے گی تو کیا اس کا مسئلہ بھی قائمہ کمیٹی کے اندر جائے گا؟ کیا اس کا بھی استحقاق؟ بالکل بالکل بالکل. یعنی آپ اندازہ کریں، سٹے آرڈر کی بات یہ کرتے ہیں، سٹے آرڈر کی بات کرتے ہیں. سٹے آرڈر ہوتا ہے سٹیٹس کو از ٹو بی مینٹین، کہ جو اس کو جو کسی کے حق میں نہیں ہوتا. سٹے آرڈر یہ ہوتا ہے کہ عدالت بنیادی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ ابھی تک حقائق ہمارے سامنے نہیں آئے کہ کیا ہے، تو صورتحال کو لیکن جب حقائق اس کے سامنے آتے ہیں تو فیصلہ جو کا توں رکھا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا قبضہ ہے تو میرا رہتا ہے، میرے سے دشمن کا قبضہ ہے دشمن کا رہتا ہے. اب جس وقت تو سٹے ویکیٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے سمجھ لیا کہ حقائق اس کے سامنے، اور سب کو پتہ ہے یہ زمین کس کی تھی، کیسے ہوئی، کس طرح قبضہ کیا گیا. اور ہر ایک کو لاہور شہر کے اگر آج پٹواری جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیے جائے نا کچھ، تو میں آپ کو بتاؤں لاہور شہر کے اندر آدھی پارٹیاں جو ہیں ان کے MNA MPs ختم ہو جائیں. یہ آپ شیخوپورہ بھی شامل کر لیں، لاہور سے باہر تھوڑا سا نکل کے یہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے قبضہ ہر جگہ. اور یہ میں تو کہتا ہوں اس کو ایگزامپل بنانا چاہیے. بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئٹہ سے ایک فیملی جو ہے اسی جو ٹاؤن میں آئی، وہاں سے بیچاری، میں چونکہ میں کوئٹہ سے آیا ہوں تو کوئٹہ کے بچے جو تھے وہ یہاں آ کے، یا فیملی والے جو اس کا مسئلہ ہوتا تھا وہ میرے پاس آتا تھا. وہ یہاں گھر بیچ کے آئی، اس نے یہاں گھر خریدا اور اس نے اسی جارج ٹاؤن کے اندر اسی قبضہ گروپ کو 35 لاکھ روپیہ دیا اپنا گھر کا قبضہ لینے کے لیے. یہ بڑی پرابلم ہے کہ اپنی ہی پراپرٹی کو چھڑوانے کے لیے پیسے دینا پڑتے ہیں کہ جی اب آپ نے قبضہ چونکہ کر لیا ہے، یہ پیسے لیں اور چلے جائیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آج LDA کے کاغذات کی سرعام سکروٹنی کی جائے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ایلیٹ جو ہے وہ کٹہرے میں آ جاتی ہے. جی ہاں بالکل ارشاد صاحب، بہت صحیح ہوا ہے اور یہ ایگزامپل بننا چاہیے. اور ایک پراپرٹی کی 2-3 رجسٹریاں لوگوں کے پاس. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. یہاں جو بڑے مافیاز ہیں، قبضہ گروپ ہیں، سب کو پتہ ہے، کم از کم جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے. وہ MNA بھی بن چکے ہیں، سینیٹر بھی بن چکے ہیں، MPA بھی بن چکے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. یہ 85 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی پہلے بھی تھی. پہلے یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی فرشتے ہوتے تھے اور سارا کام 85 سے ہوا ہے. پہلے بھی یہ کام ہوتے تھے لیکن اس پیمانے پر نہیں ہوتے تھے کہ وہ MNA بن جائیں، MPA بن جائیں، سینٹ بنائیں، وزیر بن جائیں اور وزیر اعظم ان کی پشت پناہی کر رہا ہو، پریزیڈنٹ ان کی پشت پناہی کر رہا ہو. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جناب والا یہ اگر قبضہ کھوکھر نے نہ کیا ہوتا اور یہ سیف الملوک کھوکھر اور دوسرا اس کا بھائی جو ہے اس کی بجائے یہ کوئی اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہ ہوتا تو پھر بھی اسی طرح سے اس پر یلغار کی جاتی. وہ پٹواری جو یہاں قبضے کراتے ہیں ان کو ابھی تک تبدیل 2.5 سال میں کتنے پٹواری تبدیل ہوئے ہیں، کتنے پولیس کے وہ افسران صوبہ بدر ہوئے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، یہی کاروبار کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے جو اخلاقیات کی بات رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں، میں اس سے متفق ہوں کہ ہم بھی جاگتے اس وقت ہیں جب ہمیں پتہ چلے کہ فلاں آدمی جو ہمارا مخالف ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو اب بہترین موقع ہے کہ جناب اس کو دبا دیا جائے اور واہ واہ بھی کرا لی جائے. یہ بنیادی چیز ہے. PTI سے تعلق رکھنے والے لوگ کیا یہ کام نہیں کر رہے؟ کیا وہ ٹکٹ انہوں نے نہیں لیے پچھلے الیکشن میں؟ انہی کے رشتہ دار تھے، انہی کھوکروں کے ایک رشتہ دار کو دیا گیا تھا. تو یہ کراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. بالکل میں اس کے حق میں ہوں، سارے قبضے واگزار کرائیں لیکن پاکستانیوں کے زمین پر قبضے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. ایک بریک لے لیتے ہیں. رؤوف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مجوزہ آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں اور اس کا ایک حصے پر تو ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک اور بھی ہے اور وہ ہے دوہری شہریت کے قانون کے حوالے سے کہ اس میں تبدیل لانے کی تجویز ہے کہ کوئی دوہری شہریت کا حامل شخص الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن اگر وہ جیت جائے تو پھر اس کو اپنی ایک شہریت چھوڑنا ہوگی. اب اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وسیم سجاد صاحب موجود ہیں. وسیم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے اس پر آپ کی سر رائے کیا ہے؟ کیا یہ واقعی
ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ہار جاتا ہے تو وہ اپنی شہریت جو ہے وہ کیوں سرنڈر کرے, اور اگر جیتتا ہے تو چلیں پھر وہ اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے اس کے لیے ایک آپشن رکھا جا رہا ہے. یہ کیا سکم تھا پہلے قانون میں, اس سے بہت نقصان ہوتا تھا, یہ تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس پر؟ جی یہ جو تبدیلی کی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ سینٹ کی الیکشن کے بارے میں اکثر یہ شکایت آئی ہے کہ خفیہ بیلٹ جب ہوتا ہے تو لوگ اس میں خرید و فروخت کرتے ہیں, ووٹ بیچا جاتا ہے, اور جو پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے جس کو پارٹی کے مینڈیٹ کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے اس سے انحراف کر کے ووٹ دیتا ہے, کوئی ذاتی وجہ سے ووٹ دیتا ہے. لہٰذا یہ ایک سوچ ہے جو اب سامنے آئی ہے کہ خفیہ بیلٹ کی جگہ اوپن بیلٹ کیا جائے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو, جس نے ووٹ دینا ہے صاف سامنے ووٹ دے اور اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہ رہے. تو آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سیکرٹ بیلٹ میں ایک شخص بغیر کسی دباؤ کے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکتا ہے. تو اب یہ ایک مسئلہ ہوگا کہ بھی اگر ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں نے ایک شخص کو ووٹ نہیں دینا چاہتا, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, لیکن پارٹی کا ڈسپلن کہتا ہے کہ نہیں آپ نے ووٹ دینا ہوگا, تو بہرحال یہ اگر تبدیلی ہو گئی تو پھر اس کو پارٹی سے یا استعفیٰ دینا چاہیے یا پھر پارٹی کے مینڈیٹ کے مطابق ووٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو میرا سوال تھا بنیادی, جو دوہری شہریت سے متعلق ہے, اسی ترمیم میں وہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر دوہری شہریت کا حامل ہے تو الیکشن لڑنے کے لیے اس کو اپنی ایک شہریت چھوڑنا ضروری نہیں رہے گا. اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اس میں پھر الیکشن لڑنے کے بعد حلف اٹھاتے ہوئے اس کو یہ کرنا ہوگا, یعنی اگر وہ ہار جائے تو اس کی وہ شہریت محفوظ رہے گی. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسا قانون ہے؟ جی اس میں بھی ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو دوہری شہریت رکھتا ہو وہ اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. جی اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ایسے کیسز سپریم کورٹ کے سامنے آئے جہاں سپریم کورٹ نے دوہری شہریت والے ممبران کو ڈسکوالیفائی کیا اور ان کو سیٹ چھوڑنا پڑی کیونکہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. جی تو لیکن دوسری طرف یہ جو دوہری شہریت جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ پاکستانی ہیں جو انگلستان میں, امریکہ میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں تو کم ہے, زیادہ انگلستان میں, میرا خیال ہے یورپ میں ہوں گے یا امریکہ میں ہوں گے. تو وہاں پہ وہ پاکستانی شہریت بھی رکھتے ہیں اور اس ملک کی شہریت بھی رکھتے ہیں. وہ پاکستان کی بڑی خدمت کرتے ہیں, لاکھوں اربوں ڈالر وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں, پاکستان سے بہت محبت ہے, ان کا بڑا لگاؤ ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو خیال یہ تھا کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان کی حکومت میں, حکومت سازی میں ان کو ایک حصہ دیا جائے. تو وہ اس کے لیے یہ آئین میں ترمیم ضروری ہے. دوسری چیز جو آپ نے جو ایشو ریز کیا کہ جی جب وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو اس وقت وہ چھوڑیں گے, تو میرا خیال ہے یہ بھی مناسب ہے کہ بھی ایک شخص جو وہاں پہ شہریت رکھتا ہے اس کو وہاں پہ کچھ فائدے ملتے ہیں شہری ہونے کے. مثلا انگلستان میں انشورنس ہوتی ہے, میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے, ایجوکیشنل ان کے بچوں کو کم فیسوں پہ ملتی ہیں. تو اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کو یہ اپنی شہریت چھوڑنی بھی پڑے گی تو بہت نقصان ہوگا. تو میرا خیال میں یہ ان کے فائدے کے لیے ہے اور پاکستان کے فائدے میں بھی ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہو جائیں اور اسمبلی کا ممبر بننا چاہیں تو پھر وہ چھوڑیں گے, ایسے نہیں چھوڑیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مناسب تجویز ہے؟ جی اوریہ صاحب آپ کی رائے. دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ ڈائسپورا جو ہے نا وہ لبنان کا ہے. 40 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں اور 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ وہاں باہر ہیں. 20 ارب ڈالر وہاں بھیجتے ہیں. لبنان کی نہ قسمت بدلی, نہ تقدیر بدلی, نہ حالات بدلے. دنیا میں ڈائسپورا دنیا میں کسی ملک کو تبدیلی نہیں لے کے آتا. جب لوگ چھوڑ کے وہاں اپنے ملک واپس آتے ہیں نا تو تب تبدیلی ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم نے مین پاور کو ایکسپورٹ کرنا سیکھا ہے اور ڈالر کی بوریاں بھرنے ہمارے امیجز ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں فرانس تباہ ہوا, بیلجیم تباہ ہوا, جرمنی تباہ ہوا, پولینڈ تباہ ہوا, آسٹریلیا تباہ ہوا.
کوئی اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گیا، کیونکہ بچپن میں اس کو خواب ہی نہیں دکھائے گئے تھے کہ پیرس کی گلیوں سے زیادہ بھی کوئی بہتر اور اچھی چیز ہوتی ہے۔ 1 لاکھ ڈاکٹر باہر ہے وہاں پر۔ یہاں پر اگر ایک پیڈیٹریشن دن میں 1000 مریض دیکھتا ہے تو وہ آئیں گے نا 10، تو 100 میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سروس ڈلیور ہوگی۔ ہمارے ہاں جو برین ڈرین ہے نا، یہ پوری ترمیم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ اب سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ اتنا بھی رسک نہیں لے سکتے کہ میں ہاروں گا، یعنی محبت کا عالم یہ ہے کہ میں ہاروں گا تو میری وہاں انشورنس ختم ہو جائے گی اور میں واپس نیشنلٹی نہیں لے سکوں گا، ان کی کیا۔ اور سب سے بڑی بات مجھے صرف کچھ یہ بتائے کہ وہ جو پیسے جہاں بھیجتے ہیں، ان پیسوں سے آپ کی صرف اس جو قرض لیا ہوتا ہے نا، اس کا ایک بیلنس جو ہوتا ہے نا آپ کا ڈالر کا بیلنس، جی آپ مجھے بتائیے ان پیسوں سے کیا یہاں پر گندم اگتی ہے، چاول اگتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن سر ایک جملہ جو اس لوگوں کو روزگار کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک جملہ جو کہا جاتا ہے شاہ صاحب، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والے بھی محب وطن پاکستانی ہیں، وہ غدار تو نہیں ہیں، وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے رکھی ہوئی ہے کوئی جرم تو نہیں کیا ہوا۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے۔ 2-3 پوائنٹ ہیں ذرا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ زر مبادلہ بھیجنے والے لوگ جو ہیں، کیا ان کے لیے یہ راستہ کھولا جا رہا ہے، یا وہ لوگ جو مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے پالیٹیشنز کو بیرون ملک وہاں شاپنگ کراتے ہیں، وہاں رہائش فراہم کرتے ہیں، وہاں خدمات انجام دیتے ہیں، ان کے لیے مخصوص قسم کی امریکہ میں، UK میں اکثریت آپ کی جو پاکستانیوں کی زر مبادلہ بھیجنے والی ہے وہ رہتی ہے سعودی عرب میں، عرب ممالک میں، دوسرے ممالک میں۔ UK اور برطانیہ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں اپنا امریکہ کے لوگ ہیں وہ زر مبادلہ نہیں بھیجتے۔ آپ یہ اعداد و شمار نکلوا لیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حب الوطنی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہو رہا۔ ان کو جو لوگ وہاں کے شہری بن چکے ہیں، پاسپورٹ لے چکے ہیں، ان کو پاکستان میں دلچسپی کیا ہے، کس لیے ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس لیے دلچسپی یہاں لینا چاہتے ہیں کہ یہاں کی وہ مراعات سے مستفید ہوں اور وہاں کی مراعات سے بھی بیک وقت مستفید ہوں۔ جو منقسم وفاداری کا یہ جو قانون جو جن لوگوں نے آئین بنایا تھا وہ بے وقوف نہیں تھے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تارکین وطن جو ہیں وہ بھی محب وطن ہیں، ان کی بھی پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیں جو شخص یہاں اقتدار میں آئے گا اگر وہاں کی شہریت بھی اس کے پاس موجود ہے، وہاں اس کی وفاداری موجود ہے، اس پر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوگا کہ کیا پاکستان کے ساتھ اس کی حب الوطنی، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے جو بنیادی نوعیت کے فیصلے ہوں گے کیا وہ لیک تو نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا ایک تجربہ بھی ہے، شعیب قریشی سے لے کر معین قریشی تک، اور معین قریشی سے شوکت عزیز تک، اور شوکت عزیز سے ڈاکٹر اسد محمد خان تک، کوئی ایک بندہ جس کو آپ نے اعلیٰ مرتبہ دیا ہو پاکستان میں ایک دن رہا ہے، اس کے بعد جو ہی وہ وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑا شوکت عزیز نے دوسرے دن بیگ اٹھایا اور وہ جناب امریکہ یہ جا وہ جا۔ یہی معین قریشی نے کیا، یہی شعیب نے کیا تھا۔ یہی حفیظ شیخ صاحب جب وزیر تھے تو جس دن وزارت ختم ہوئی جا کے باہر ملازمت کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے یہ راستہ کھولا جا رہا ہے جن کو حکمران لانا چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ یہ حفیظ قریشی کے لیے ہو سکتی ہے اس ٹائپ کے۔ کیا پاکستان میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو پاکستان کی خدمت کر سکیں کہ ہمیں وہ لوگ جو جس مجبوری کے تحت بھی باہر گئے وہ سیٹل ہو چکے ہیں، وہ وہاں خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہاں آ کے میں کئی لوگوں کے نام لے سکتا ہوں، لینا نہیں چاہتا، کہ جو آئے یہاں سینیٹر بنے، MNA بنے، اس کے بعد جو ہی ختم ہوا اس کے بعد ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ تماشا نہ لگائیں۔ اگر وہ اتنے ہی محب وطن ہیں تو وہ اپنی شہریت ترک کریں، پاکستان آئیں، ہاریں یا جیتیں یہاں رہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں ہارنے کی صورت میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، اس کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے اور اس کو حق نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، جو مطلب وہ ہارے یا جیتے پھر وہ پاکستان۔ بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب آپ کا، اوریہ صاحب آپ کا، اور وسیم سجاد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔